بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مسجد نبوی کی جدید تعمیر اور تزئین و آرائش کا کام ترکوں کے دور خلافت میں ہوا، جس کا کارنامہ سلطان عبدالحمید ثانی کو جاتا ہے۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سچے اور پکے ٹھکے عاشق تھے۔ سلطان عبدالحمید ثانی کی غیرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ مسجد نبوی کے احاطے میں کوئی غیر مسلم انجینئر کام کرے، تو اس کے لیے سلطان عبدالحمید ثانی نے کیا کیا کہ انہوں نے پوری امت مسلمہ میں سے جتنے بھی انجینئر تھے، جس قسم کے بھی انجینئر کاریگر تھے، جس طرح کوئی کیل ٹھوکنے والا، کوئی پتھر لگانے والا، کوئی لکڑی کی پالش والا، کوئی کلر کا کام کرنے والا، جتنے بھی جس قسم کے کاریگر تھے، ان سب کاریگروں کو ایک جگہ پر جمع کیا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، اور ساتھ ساتھ جو کاریگری جس کے وہ کاریگر ہیں، جس کام کے جو ہنر ان کے پاس ہے، وہ ہنر اپنے بچوں میں منتقل کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ ناظرین، ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ بچے 20 سے 25 سال کی عمر کو پہنچ کے اور قرآن کے حافظ بن گئے اور ساتھ ہنر اپنے والدین سے سیکھ گئے، تو سلطان عبدالحمید ثانی نے مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دیا۔ سامعین، تعمیر کے لیے جو مٹیریل یوز ہوتا تھا، اس کی فیکٹری بعض فقہا کے مطابق ترکوں نے 25 کلومیٹر مدینہ پاک سے دور اور بعض فقہا کے مطابق 35 میل مدینہ پاک سے دور بنائی، تاکہ فیکٹری کے شور و غل کی آواز روضہ رسول تک نہ جا سکے۔ ناظرین، سلطان کا یہ حکم تھا کہ تعمیر کے دوران تمام کاریگر آپس میں بات نہیں کریں گے، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ اور سلطان کے عشق کی انتہا دیکھیے کہ اگر کوئی پتھر یا کوئی چیز اگر ایک بالشت، ایک سوت بھی بڑی ہو جاتی، تو اس کو وہاں پہ روضہ رسول کے احاطے میں توڑنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ سلطان کا عشق یہ بات گوارا نہیں کرتا تھا کہ حضور کے روضے کے سامنے کسی بھی قسم کا شور شرابہ ہو، تو اس پتھر کو یا اس چیز کو وہاں سے دوبارہ فیکٹری لے جایا جاتا اور وہاں پہ صحیح کر کے واپس اس کی جگہ پر لگا دیا جاتا۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں میں رہتی دنیا تک بولتا رہے گا۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی سلطان عبدالحمید ثانی جیسا عشق نبی عطا کرے اور ہماری زندگیوں کو بھی کامیابی و کامرانی نصیب ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔